السلام علیکم تمام کو سے پہنچے۔ آج نیا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے آج کے نام سے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بک ریویو کے نام سے، جو اہم کتابیں ہیں جن کو ایک اسٹوڈنٹ نے پڑھنا چاہیے ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کتابیں اکثر انگلش میں ہوتی ہے اور ہماری زبان جو ہے وہ تو اردو ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو بھی کتاب ہے جو کہ اہم ہے، جس میں ہمارے لیے کوئی مواد موجود ہے، علم موجود ہوتا ہے، تو اس کو میں پڑھ کے آسان الفاظ میں اردو زبان میں اس کو آپ تک پہنچا دوں۔ تو جو سب سے پہلے کتاب ہے ان دا لائن آف فائر، یہ پرویز مشرف کی کتاب ہے۔ پرویز مشرف کو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور اس کے بعد 1999 کو جو 12 اکتوبر 1999 میں انہوں نے ایک coup کیا تھا، ٹیک اوور کیا تھا نواز شریف کی حکومت کو برخاست کر کے خود صدر پاکستان بنے تھے، اور ابھی 2023 میں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو ان کی کتاب ہے ان دا لائن آف فائر۔ یہ کتاب 2006 میں پہلے شائع ہوئی تھی اور اس کے بعد شائع ہوتی رہی ہے۔ تو اس میں کل ملا کے 6 چیپٹرز ہیں، اور اس کی سٹارٹ ہم لیتے ہیں کہ پرویز مشرف نے اس کتاب کی سٹارٹ کچھ یوں لی ہے کہ خوف، ٹیرر، خوف اور دہشت کے بالکل آمنے سامنے، خوف اور دہشت کے مقابلے میں، فیس ٹو فیس وتھ ٹیرر کے نام سے اس نے اس کا آغاز کیا، اور اپنے واقعات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے موت کو کتنی قریب سے دیکھا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے اوپر ہوئے ہیں دسمبر 2003 میں۔ تو یہ کوئی پہلا واقعہ ہے کہ اس نے موت کو اتنی قریب سے دیکھا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے بار بار موت کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے، اور اس نے ہر دفعہ قسمت نے اس کا ساتھ دیا ہے اور اس نے موت کو شکست دی ہے، اور ہر دفعہ اس نے یہ دعا کیا ہے کہ اللہ مجھے بلی کی 9 زندگیوں سے بھی زیادہ زندگیاں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے وہ 1961 کا ذکر ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں بہت شرارتی تھا اور ایک آم کے درخت پہ چڑھا تھا، تو آم کے درخت سے میں سر کے بل نیچے گرا، اور سر میرا زمین پہ بڑی زور سے لگا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ میرے جو ساتھی وہاں پر موجود تھے ان کو بھی یہ لگا کہ پرویز مشرف مر گئے ہیں، لیکن وہ اس دفعہ موت کو شکست دے کر مرا نہیں بلکہ بچ گیا تھا، صرف بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں 1972 کا 1972 کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ میجر تھے پاکستان آرمی میں، اور گلگت بلتستان کی سائٹ پر وہ ایک کمانڈو کمپنی کا کمانڈ کر رہے تھے، تو اس نے ایک جہاز میں آنا تھا گلگت سے اسلام آباد، اور بالکل اس میں وہ سوار ہونے والے تھے، لیکن 2 ڈیڈ باڈیز پاک آرمی کے جوانوں کی ڈیڈ باڈیز تھی، تو وہ اگر مشرف نے آنا تھا تو وہ ڈیڈ باڈیز کے لیے پھر جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے خود اور اپنے ایک دوست کو رہنے دیا اور ان ڈیڈ باڈیز کو جہاز میں ان کے لیے جگہ دی۔ اگر پرویز مشرف اس جہاز میں ہوتے تو وہ جہاز گلگت سے اسلام آباد کے راستے میں کریش کر کے تباہ ہو گیا تھا۔ اگر مشرف اس میں ہوتے تو وہ بھی مر جاتے۔ مشرف کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ سوار نہ ہونے کا فیصلہ کر کے خود اپنی زندگی بچا لی تھی۔ تیسرے واقعے کا وہ ذکر کرتے ہیں 17 اگست 1988 کو، جب پاکستان کے صدر اور آرمی چیف اس وقت کے جنرل محمد ضیاء الحق شہید طیارے میں، اس کا طیارہ تباہ ہو گیا، اور اس میں تقریباً 30 کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ بھی طیارے کے ساتھ تباہ ہو گئے تھے۔ مشرف کہتے ہیں کہ وہ تب بھی جنرل ضیاء الحق کے ملٹری سیکرٹری بنتے رہ گئے تھے، اور اس کی جگہ کسی اور بریگیڈیئر نے اپروچ کر کے ضیاء الحق کا ملٹری سیکرٹری بنا تھا۔ اگر پرویز مشرف ضیاء الحق کے
ملٹری سیکرٹری ہوتے تو وہ بھی ضیاء الحق کے ساتھ اس طیارے میں ہوتے اور وہ بھی ضیاء الحق کے ساتھ چلے جاتے، وفات پا جاتے، لیکن وہ ملٹری سیکرٹری نہ بن سکے اور یوں اس کی زندگی بھی بچ گئی۔ چوتھا واقعہ وہ ذکر کرتے ہیں 1998 کا، جب پرویز مشرف منگلا کے ڈویژن کے کورپس کمانڈر تھے، کور کمانڈر جسے ہم کہتے ہیں، فوجوں کو کمانڈ کر رہے تھے، اور راولپنڈی میں ایک جنرل ہیڈ کوارٹر میں وہ ایک میٹنگ میں آئے تھے۔ واپسی پر اپنے ایک دوست کے ساتھ وہ تھوڑا تاش کھیلنے کے لیے رکے۔ اس کا جو پائلٹ تھا وہ مشرف کو، اس نے بہت تلاش کیا ادھر ادھر، مشرف کو ڈھونڈا کہ وہ واپس منگلا لے کے جا سکے، لیکن مشرف اس کو نہیں ملا، اور یوں وہ پائلٹ مشرف کے بغیر جہاز لے کے منگلا چلے گئے، لیکن راستے میں اس کا بھی جہاز تباہ ہو گیا، اور اگر مشرف اس جہاز میں بھی اس کے ساتھ جاتے تو یقیناً مشرف بھی اس جہاز میں مر جاتے، لیکن مشرف نے نہ جانے کا مطلب اس کی قسمت میں نہیں تھی، اور یوں اس کی زندگی چوتھی دفعہ بھی بچ گئی۔ اس کے بعد وہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ جب 1999 کے اکتوبر میں وہ سری لنکا سے کراچی آ رہے تھے، اور پرائم منسٹر نواز شریف نے اس کے جہاز کو پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے منع کر دیا۔ مشرف کے بقول وہ لکھتے ہیں کہ جب آرمی نے ٹیک اوور کیا اور اس کا جو جہاز تھا وہ کراچی میں لینڈ کر گیا، تو اس میں صرف 7 منٹ کا فیول بچا تھا، اور اگر آرمی ٹیک اوور نہ کرتی اور ہمیں لینڈنگ نہ کرنے دیا جاتا تو یقیناً 7 منٹ کے بعد اس کا جہاز بھی کریش کر جاتا، اور یہ 5ویں دفعہ ان کی زندگی بچ گئی۔ 6ٹھی دفعہ کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کا دعویٰ ہے کہ 1965 کی جنگ میں بھی وہ بال ایک دھماکے سے بچے تھے۔ 7ویں دفعہ وہ ذکر کرتے ہیں 14 دسمبر 2003 کا، کہ وہ کراچی سے چکلالہ ایئر بیس اترے راولپنڈی میں، اور آرمی ہاؤس جا رہے تھے کہ آرمی ہاؤس کے بالکل ایک کلومیٹر لگ بھگ کے قریب اس کے اوپر ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور بہرحال وہ بچ گئے، مرتے بچے۔ اور 8ویں واقعے کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس سے چند دن بعد مطلب 14 دسمبر کو اس کے اوپر ایک اٹیک ہوا، اور 25 دسمبر 2003 کو وہ کنونشن سینٹر اسلام آباد سے واپس آرمی ہاؤس میں آ رہے تھے، تو پھر بھی سپیر کا وقت تھا، اور وہ آرمی ہاؤس کے قریب پولیس والوں نے ٹریفک روکا ہوا تھا، تو آرمی ہاؤس کے قریب اس پہ ایک دھماکہ ہوا، بڑا زوردار دھماکہ تھا۔ فوری بعد دوسرا بھی دھماکہ ہوا جس سے اس کی گاڑی بالکل تباہ ہو گئی، اس کے ٹائرز شیشے وغیرہ پھٹ گئے، لیکن گاڑی چونکہ بلٹ پروف تھی اور ایمرجنسی کے لیے بنی تھی، تو وہ ریمز پہ چل کے آرمی ہاؤس تک پہنچے، اور یوں اس کی زندگی 8ویں دفعہ بھی بچ گئی۔ لیکن اس میں ہمارے لیے یہ بھی ایک سبق ہے کہ جتنا بھی آدمی پاورفل ہو، اس کے پاس اختیارات ہو اور سیاہ سفید کا مالک ہو، اور 8 بار وہ موت کو گلے لگا کے بچ جائے، لیکن پھر بھی اس نے مرنا ہوتا ہے، اور 9ویں دفعہ اس کی دعا اللہ نے قبول کی تھی کہ وہ بلی کی طرح اس کی 9 زندگیاں ہوں، تو 9ویں بار جب وہ 2023 میں موت کے منہ سے نہ بچ سکے، اور اب پرویز مشرف اس دنیا میں نہیں ہے، بڑی ایک طویل بیماری کے بعد پرویز مشرف دبئی میں ایک پراسرار اور خطرناک بیماری سے جو کسی اور کو نہیں لگی ہے ابھی تک، مشرف اس کی وجہ سے وہ وفات پا گئے ہیں اور اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو پاور، عہدہ اور مطلب کئی دفعہ اس کا بچنا بھی آخر کار موت سے نہ بچا سکی۔ تو انشاءاللہ اگلی ملاقات بھی جلد ہو جائے گی، اور ملاقاتیں ہوتی رہے گی۔ بڑی مہربانی۔